کہ مرنے سے پہلے ہم سب کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. کہنے کو تو تھی سب کا اسلام ہے، لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے، بابوں کا جہاں اور. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام ہے محمد فرحان قریشی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل جہلم اکیڈمی محمد فرحان قریشی. آج ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں ایک نیو پوڈ کاسٹ کی ہائی لائٹس جو کہ ریکارڈ کی گئی تھی ہفتے کے دن. نور اللہ بھائی اینکر پرسن ہیں ہمارے، جنہوں نے ہمارے ساتھ پوڈ کاسٹ ریکارڈ کی. وائبس ود نور اللہ کے نام سے ان کا ایک یوٹیوب چینل ہے. کریڈیبل جرنلسٹ ہیں، بہت جلد ان کے چینل پہ اپلوڈ ہو جائے گی. ہم آپ کو چند ان کی ہائی لائٹس دکھاتے ہیں. اکیڈمی کی جتنی بھی ویڈیوز ہیں، چاہے لائف سٹوریز کا سلسلہ ہو، چاہے پوڈ کاسٹ کی ہائی لائٹس، سنڈے ہائی لائٹس، پبلک سروے، اسی چینل پر اپلوڈ ہوں گے. آپ سے گزارش ہے آپ اس چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو شیئر کریں اور اپنی قیمتی رائے سے ہماری رہنمائی کرتے رہا کریں. جزاک اللہ خیرہ. آئیے آپ پروگرام کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. اور جی سارے سردار اظہر صاحب سارے دوست نے اور یہ تاڑے بڑے فین ساڑے سی او صاحب. اچھا اچھا ماشاء اللہ پہلے ہی ہے وہ ٹھیک. باقی کتنے میں باقی کچھ مس ہو گیا. رضی دادا تو لے کے آنا سی. انہوں نے آنا چاہیے سی لیکن بس سیٹنگ ہو گئی سارے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نور اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ہم ہر روز حکومت اور سیاست کے بارے میں بات کرتے ہیں، لیکن ہماری زندگیوں میں کچھ اور بھی اہم پہلو ہیں جو ہماری زندگیوں کو متاثر کرتے ہیں، جس میں معیشت، معاشرت اور مذہب بھی شامل ہے. السلام علیکم مرزا صاحب. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ولا حول ولا قوة الا باللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. نور اللہ بھائی آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو ویلکم ہے. ہم ریگولرلی آپ کے جو ویلاگس ہیں وہ دیکھتے رہتے ہیں. پولیٹکس میں مبنی خوشی ہوتی ہے کہ اس وقت بھی لوگ ایسے موجود ہیں ہمارے پاکستان کے میڈیا میں، چاہے وہ ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر ہی ہوں، کہ جو حق کے لیے اپنی آواز کو بلند کرتے ہیں اور اس چیز کی پرواہ نہیں کرتے کہ وہ بات کس کے خلاف جا رہی ہے. میری بھی خواہش ہے کہ گاندھی صاحب بھی آئنسٹائن کی طرح اپنی وفات سے پہلے اپنے ان معاملات کے اوپر معافی مانگے جو انہوں نے خام خواہ بنو میاں کا دفاع کیا، اور باقی جگہوں پہ بھی انہوں نے. اب دیکھیں جہاں پہ وہ پک کے یعنی ہارٹ کو فٹ کرنے کی باری آ رہی ہے، وہاں تو مولویوں سے بھی زیادہ ہارڈ لائنر ہو گیا. وہ لگ ہی نہیں رہا کہ یہ وہی گاندھی صاحب ہے. آپ کا جو دل دکھتا ہے نا، اس کے لیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ صبح شام یہ دعا کیا کریں کہ یا اللہ گاندھی صاحب کو ان کی بیوی کے سوا کوئی غور نہیں دے گا. اور وہ کہ دیکھیں امت نے اس کو اوورآل چھوڑ دیا تھا، ہم نے اسے نئے سرے سے زندہ کیا. انہیں سیریس لیں گے یا وہ یہ کہیں کہ آج تک کسی کو سمجھ نہیں آیا اور ہمیں یہ سمجھ آیا اور وہ اتنے سارے لوگ اپنے ساتھ اٹیچ کر لیں، پھر ہم بات کریں گے. ان کی جو سزائیں ہوتی ہیں وہ ڈکلیئرڈ ہونی چاہیے اور بار بار میڈیا میں وہ لائنز چلنی چاہیے کہ اتنے لوگوں کو سری لنکن کے قتل کے کیس میں پھانسی کی سزا ہوگی یا عمر قید کی سزا ہوگی، اور یہ رات بار بار لاپا جائے تاکہ عام لوگ دہشت کھائیں. تو انہوں نے بلڈ کے اوپر بھی کہنا تھا کہ جی وہ ماں کا جو ہے وہ فلاں کو نہیں لگ سکتا اور ساس کا سسر کو نہیں لگ سکتا،
بیٹے کے، ورنہ تو انہوں نے اس سے بھی کوئی رضاعت نکال دینی تھی. اللہ کا شکر ہے یہ چیپٹر کلوز ہے. اگر یہ آج کی اٹھتا نا بلڈ بینک والا معاملہ تو انہوں نے اس میں بھی کوئی چیز نکال لینی تھی. پھر ہم نے انہیں آڑے ہاتھوں لینا تھا کہ بلڈ کے ذریعے اگر کوئی رشتہ اس طریقے سے اسٹیبلش ہونا ہو تو وہ شریعت نے ہمیں بتایا ہو. لیکن یہ لوگ بڑے ہوشیار ہیں. انہوں نے 2017 میں دھرنے کروائے اس وقت کی پولیٹیکل گورنمنٹ کو کمزور کرنے کے لیے. پھر ان میں نوٹ بانٹے اور پھر انہیں یہ پتا نہیں تھا کہ یہ اس وقت بھی آئیں گے جب آپ ان کو نہیں بلائیں گے. یعنی خان صاحب کے دور میں، سیم پیج والوں کے دور میں بھی آگے، کیونکہ وہ اپنی کاز کے ساتھ خادم رضوی صاحب مخلص تھے. میں خادم رضوی صاحب کے عقائد و نظریات سے سخت اختلاف رکھتا ہوں، لیکن مجھے ان کے اخلاص پہ کوئی شک نہیں ہے کہ جس چیز کو وہ صحیح سمجھتے تھے واقعی وہ صحیح سمجھتے تھے. وہ ایجنسیوں کے لیے کام نہیں کر رہے تھے. انہیں بتانا پڑے گا کہ قادیانیوں کو کیوں سنگل آؤٹ کیا ہے تم نے. تمہارا جو بڑا تھا آمزہ بریلوی، جس کے اوپر اس فرقے کا نام بریلویت رکھا گیا، انہوں نے احکام شریعت میں کہا ہے کہ چاہے اہل حدیث ہوں، دیوبند ہوں، شیعہ ہوں، نیچری ہوں، سید احمد خان کے ماننے والے، نیچر کے ماننے والے لوگ، اور قادیانی ہوں. انہوں نے صرف قادیانیوں کا ذکر تو نہیں کیا تھا، انہوں نے تو کروڑوں دیوبندیوں کا بھی ذکر کیا تھا، اور ملینز آف اہل حدیث کا بھی ذکر کیا تھا، اور کروڑوں شیعہ کا بھی ذکر کیا تھا کہ سب کے سب 1,00,000 دفعہ بھی اللہ کا نام لے کے قربانی کریں گے نا تو وہ ذبیحہ مردار رہے گا. یہ سب کے سب مرتد یعنی واجب القتل ہے. میری ٹی ایل پی سے یہ ریکویسٹ ہے کہ صرف قادیانیوں کو کیوں قربانی سے روکا ہوا ہے؟ تمہارے ابے نے تو فتویٰ یہ دیا ہے کہ اہل حدیث بھی قربانی نہیں کر سکتے، دیوبند بھی نہیں کر سکتے، شیعہ بھی نہیں کر سکتے. جڑو بڑو نکلو باہر، روکو تاکہ تمہارے ٹوٹے ٹوٹے ہو کر. انسانیت کو پہلے پتا ہوتے تو ہزاروں لوگ جو جنگوں میں مرے کبھی نہ مرتے. یہ 1901 کے اندر ایک آسٹرین سائنٹسٹ تھا جس نے پہلی دفعہ بلڈ گروپس دریافت کی. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہربانی ہوئی. اللہ کے علم میں تو تھا کہ ورلڈ وار 1 اور 2 ہونے والی ہیں، کہ کیجویلٹیز جو ہیں یہ 3-4 گنا ہوتی ہیں اگر اس وقت بلڈ گروپس نہ دریافت ہوئے ہوتے اور یہ بلڈ نہ لگتا ہوتا. کیونکہ پہلے تو انسانیت کو نہیں پتا تھا، وہ آپ اندازے سے بلڈ لگاتے تھے، اگر آپ نے وہ گروپ میچ نہیں کیا، پتہ ہی نہیں تھا، تو کلاٹس بن جاتے تھے، بندے کی ڈیتھ ہو جاتی تھی. 7 اکتوبر 2023 کو یہ سلسلہ شروع ہوا تھا. اس وقت یورپ اور امریکہ کی اکثریت اسرائیل کے ساتھ تھی کہ مظلوم ہے، یہ 5,000 میزائل ان پہ پھینکے گئے. لیکن جی آپ دیکھیں ڈائنامک یہ چینج کس طرح ہوئی ہے. یہ ہمارے حکمرانوں کی وجہ سے نہیں ہوئی، ہماری فوجوں کی وجہ سے نہیں ہوئی، یہ ہوئی ہے وہ ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر پروٹیسٹ کرنے. یونیورسٹیز میں نان مسلم نے جو مسلمانوں کے حق میں آواز اٹھائی، مسلمانوں نے بھی اٹھائی، یہی کرنے کا کام ہے. دوسرا ساؤتھ افریقہ نے جو کام کیا انٹرنیشنل عدالت میں وہ لے کے گئے مقدمہ، یہ کام تھا. یو این او کی قراردادیں اور پھر لابنگ کی جائے. جو بڑے تگڑے ملک ہیں جس طرح رشیا اور چائنا جو آلریڈی کولڈ وار میں ہیں امریکہ کے ساتھ، جو کہ سپورٹ پہ کھڑا ہوا ہے اسرائیل کی، ان کو ساتھ ملایا جائے. اس طریقے سے معاملات کو لے کے چلا جائے. باقی پروڈکٹس کس پروڈکٹ کا بائی کاٹ کریں گے. 70% اگر قرآن کو جاتا ہے تو 30% بعد کے لوگوں کو بھی جاتا ہے کہ جنہوں نے اس کے ذریعے اپنا دماغ کھولا. ہم یہ نہیں کہیں گے کہ بعد کے لوگوں کی کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے، چاہے غلامی کا ایشو ہو، چاہے بیسک ہیومن رائٹس کا مسئلہ ہو، عدلیہ کے نظام کا مسئلہ ہو، ڈیموکریٹک ویلیوز کا ایشو ہو، وہ ہم جس کا جو بھی ڈیو کریڈٹ ہے وہ ہم اس کو دیتے ہیں. کارل مارکس کا جو کریڈٹ بنتا ہے وہ ہم اس کو دیں گے، جو غلطی ہے اس میں ہم اختلاف رائے کریں گے. سب کی کنٹریبیوشن ہے. اور اگر کسی کو یہ میری بات کسی مسلمان کو بری لگے نا، تو جس مسلمان کو یہ آئیڈیل کے طور پہ تصور کرتے ہیں نا، وہ ڈاکٹر اقبال ہے. ڈاکٹر اقبال نے جو شیطان کی مجلس شورا، وہ آپ پڑھ کے دیکھ لیں. اس میں ڈاکٹر اقبال خود مان رہے ہیں کہ انسانیت ترقی کر کے اسی سٹیج پہ آ گئی ہے جو نبی الاسلام کو اللہ تعالیٰ نے جو بیسک مورل ویلیوز دی تھی نا، کہ اس کے مطابق انسانیت کو زندگی گزارنی چاہیے. انسانیت نے ترقی کر کے وہ چیز حاصل کر لی.